بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ جو میں سچ کہوں تو برا لگے، جو میں دلیل دوں تو ذلیل ہوں۔ یہ سماج جہل کی زد میں ہے، یہاں بات کرنا حرام ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، اور بے شک بے عیب اور مکمل ذات اللہ پاک کی ہے۔ کئی دنوں سے ویسے کئی حلقوں اور مختلف چینلز پر مولانا طارق جمیل صاحب کی ایوانائے وزیر اعظم میں میڈیا اور اینکرز کی موجودگی میں کی جانے والی بات اور نصیحت، ان اینکرز اور صحافیوں سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے کی بات ہو رہی ہے۔ کوئی تو اسے میڈیا کی طاقت سمجھ رہا ہے کہ مولانا صاحب کو معافی مانگنے پر مجبور کر دیا، اور کوئی اسے مولانا طارق جمیل صاحب کی اعلیٰ ظرفی سمجھ رہا ہے کہ انہیں غلطی کا احساس ہوتے ہی اپنی غلطی تسلیم کر لی اور معافی مانگ لی اور ایک اعلیٰ مثال قائم کر دی۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم اچھے انسان، اچھے مسلمان ہیں؟ کیا ہم باحثیت قوم بد اخلاقی زوال کا شکار نہیں؟ کیا ہم اسلام میں جو راستے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہیں ان پر باحثیت مسلمان عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہم رمضان المبارک میں منافع کی حیثیت سے ذخیرہ اندوزی، ملاوٹ اور مصنوعی مہنگائی نہیں کرتے؟ کیا ہم نے اس کرونا جیسی جان لیوا وبا کی آڑ میں ماسک، سینیٹائزر اور ادویات مہنگی نہیں کی؟ کیا اربوں روپوں کی لوٹ مار ہمارے نظام کا حصہ نہیں ہے؟ تو جھوٹ، فریب، مکاری اور دغا بازی ہماری زندگیوں کا حصہ نہیں ہے؟ کیا میرا جسم میری مرضی میں ان لوگوں کا ساتھ نہیں دیا؟ کیا اجمل قصاب کو پاکستانی ٹھہرانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہم نے؟ اگر یہ سچے ہیں تو قسم کھائیں۔ اگر یہ سب ہے تو پھر مولانا صاحب نے ایسا کیا کہہ دیا کہ ان کو معافی مانگنی پڑ گئی؟ یہاں پر مسئلہ سچ کا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر مسئلہ صرف اس سچ کا ہے جو ہم دوسروں کے لیے تو بولتے ہیں لیکن اپنے لیے سننا گوارا نہیں کرتے۔ مولانا صاحب سے بس اتنی سی غلطی ہو گئی کہ غلط لوگوں کے سامنے غلط وقت میں غلطی سے سچی بات کر دی۔ مولانا صاحب کی غلطی یہ ہے کہ جو سب کو آئینہ دکھاتے پھرتے تھے، آج ان کو صاف صاف ان کے منہ پر آئینہ اس وقت دکھا دیا جب پوری دنیا میں سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، بلکہ کروڑوں لوگ مولانا طارق جمیل صاحب کی دعا پر آمین بولنے کے لیے اس دعا میں شامل تھے۔ اسی لیے سب مولانا صاحب کی بات کے خلاف ہو گئے، اور مولانا کی چوٹ کے شکار وہ تمام ٹی وی اینکرز جن کو سب سے زیادہ تکلیف ہوئی، وہ ایک دوسرے کے درجات کو بلند کرنا اور مولانا کو جھوٹا ثابت کرنا شروع کر دیا۔ نہ کسی کو لفافے کا الزام یاد آیا، نہ کسی کو بڑے بڑے ٹائکون سے خوش آمدی کے تحائف یاد آئے، اور نہ ہی ملکی مفاد کو نقصان پہنچاتی ہوئی رپورٹنگ یاد آئی، اور نہ ہی ملک میں سنسنی پھیلاتی بے بنیاد خبریں۔ بس مولانا کو معافی مانگنا چاہیے، اور مولانا نے معافی مانگ لی۔ اب پتہ نہیں یہ مولانا صاحب کی بے بسی ہے یا میڈیا کی بے حسی، یہ سچ کی شکست ہے یا جھوٹ کی فتح، لیکن میں یہ اچھی طرح سے جانتا اور اچھی طرح سے سمجھتا ہوں کہ جو لوگ آج مولانا طارق جمیل صاحب سے معافی منگوا کر خوش ہو رہے ہیں، یہ ان کے لیے خوشی کا شامیانہ نہیں، بلکہ یہ معافی ان کے لیے شرم کا تعزیانہ ہے۔